مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام ہے حقیقت ایمان. ایمان بالرسالت کے ضمن میں آج موضوع سخن ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات. بہت خوبصورت سیگمنٹس گزرے اور نعتیہ زمزمیں بھی اتنی عقیدت اور قوت سے نشر ہوئے ہیں. اللہ ہمارے علماء کو بھی سلامت رکھے. روفی صاحب قبلہ بڑی خوبصورتی سے نعتیں نشر کر رہے ہیں. اللہ ان کا سایہ شفقت بھی قائم رکھے. مفتی صاحب قبلہ، اب براہ راست عقیدہ ختم نبوت ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قصر رسالت میں اس کے بعد کسی اینٹ کی گنجائش اللہ نے باقی ہی نہیں رکھی. اس عقیدے کی وضاحت. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے جو پاکیزہ نورانی حسین سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آپ کو میرے کریم لجپال نبی پر تکمیل پذیر ہو گیا. اللہ اکبر. وہ مکمل ہو گیا. دیکھیے یہ ویسے بھی ایک لاجیکل بات ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا انتہا بھی کوئی نہیں. کیا کہنا ہے؟ وگرنہ جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا کہیں اینڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ محلے میں استاد ہیں. یبدأ الخلق ویعیدہ. جی بے شک، کیونکہ اگر کوئی چیز آغاز ہو اور پھر اس کا اینڈ نہ ہو تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تسلسل ہوگا یا دور ہوگا. یعنی یا چلتی جائے گی یا پلٹ کے پہلے نقطے پہ آئے گی. پلٹ کے پہلے نقطے پہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے دور، اور لا الہ نہایا چلتی جائے تو یہ ہوتا ہے تسلسل. دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے، لہذا اس نے اینڈ تو ہونا ہوتا ہے. تو نبوت کا بھی آغاز ہوا تو اس نے کہیں جا کے اختتام پذیر تو ہونا تھا. تو اس کے اختتام کے لیے آمنہ کے لال سے بڑھ کر اور حسین ذات کون سی ہو سکتی ہے جب نبوت کا کلائمیکس ہے. یعنی جتنی عظمتیں، شان، مقام، مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کے تشریف لائے ہیں. میرے مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے. یعنی کسی قسم کی نبوت مصطفیٰ کے بعد جاری نہیں رہ سکتی. اب قیامت تک یہ دور میرے مصطفیٰ کا ہے، زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، نبوت مصطفیٰ کی ہے، رسالت مصطفیٰ کی ہے، کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھا جائے گا، نعتیں بھی حضور کی پڑھی جائے گی قیامت تک. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت کے بڑے نامور عالم ہوئے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی یہ جو آپ میلاد شریف مناتے ہیں، یہ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں کرتے ہیں، کیا یہ حضور کے دور میں ہوتا تھا؟ یہ آج کل بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا، کیا یہ حضور کے دور میں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بڑا سادہ جواب دیا. انہوں نے کہا یہ دور کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے دور میں ہوتا تھا. یہ دور کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی تو حضور کا زمانہ ہے، یہ دور بھی تو حضور کا دور ہے. اب وہ یہ ابھی اعلیٰ حضرت کے کلام جو ختم نبوت پر قبلہ پروفیسر صاحب نے پیش کیے تھے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کیونکہ میرے نبی اول بھی ہیں اور میرے نبی آخر بھی ہیں. وہ آپ نے ایک جملہ بار بار بولا تو میں اس پر حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بھی تازہ ہو جائے. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. آپ کو میرے نبی نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون ویتعجبون ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ قال فانا ذلك اللبنہ وانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو، ریجوں کے ساتھ بنایا ہو، پوری دنیا میں اس کا شورا ہو، لوگ آ کے دیکھتے ہوں، اش اش کر اٹھتے ہوں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو. جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہوں تو کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی، کوئی سکم نہ رہتا، کمی نہ رہتی، کجی نہ رہتی، حسن دوبالا ہو جاتا، چار چاند لگ جاتے. تو میرے نبی نے فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نبیوں کو بھجواتا رہا، رسولوں کو بھجواتا رہا، نبوت کا محل تعمیر فرماتا رہا.
ایک اینٹ کی جگہ بات کی تھی، نبوت کے محال کی وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اسی ماحول میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، بے شک. اس حوالے سے بھی کچھ تفصیل فراہم کیجئے تاکہ اس بات کو مزید ہم کھولنے کے قابل ہو جائیں. جی، افضلیت کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک جہت وہ ہے جو تعلق باللہ کے حوالے سے ہے، ایک وہ ہے جو تعلق بالخلق کے حوالے سے، مخلوق کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. اور بھی اس کے علاوہ جہات ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. فرمائیے گا. جہاں تک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن پاک گواہ ہے اس بات پر کہ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا تو اس نبی اور رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق خود جواب دیا. بالکل ایسے، پوری تاریخ شاہد ہے. ٹھیک ہے، خود جواب دیا. اور جب باری آئی خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعتراض کافر کرتے تھے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب پروردگار دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ ودھا واللیل اذا سجا ہو، وہ انا اعطیناک الکوثر ہو، وہ نون والقلم وما یسطرون ہو. یہ عجیب رنگ ہے. ایک پہلو تعلق باللہ کے حوالے سے. اللہ اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. مثلا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سارے جو انبیاء اور رسل ہیں علیہم السلام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. درست ہے. اور تعلق باللہ کی یہ عجیب کیفیت ہے کہ خود رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طالب. ہائے خدا چاہتا ہے رضا محمد. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے. فرمائیے. کہ رب تعالی بڑی عظمت والا ہے، جب وہ کرم فرماتا ہے اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مقامات بھی آئے ہیں کہ جہاں رب نے اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے حبیب کی طرف کر کے قسمیں اٹھائی ہیں. ہائے ہائے. یہ تعلق باللہ کا ایسا مقام ہے کہ اس پر رشک کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. ہونے کی قسم. اللہ اکبر. یہ ہو گیا تعلق باللہ کے حوالے سے. یہ کچھ جہتیں ہو گئی. جہتیں ہو گئی. دوسری جہت ہو گئی تعلق بالخلق کے حوالے سے. اب خلق میں فرشتے بھی آتے ہیں، درست. انبیاء بھی آتے ہیں اور باقی مخلوق بھی ہے. تو میں فرشتوں اور انبیاء کا اگر ذکر کر دوں، باقی مخلوق تو ویسے شامل ہو جائے گی. فرشتوں کا سردار جبریل امین سدرہ پر گرد میں گم ہو گیا ہے. ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. اللہ اکبر. جن کی بشریت کی یہ پرواز ہے، ان کی پھر نورانیت اور پھر حقیقت محمدیت تو اگلا مرحلہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسرا کمالات کے حوالے سے، جہاں انبیاء کرام کے معجزات کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، کئی مقامات ایسے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی ابتدا ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردہ کو زندہ کرتے تھے. مردہ اس وجود کا نام ہے جس سے روح نکل جائے، روح واپس لوٹا دیتے تھے. اور حضور استوانہ حنانہ کو ٹچ کر دیں، اس میں زندگی آ جائے. لکڑی کا ستون بول اٹھے، زندہ ہو جائے. بول اٹھے، کنکریاں بول اٹھے. کیا کہنے. 30-40 ہزار کا لشکر ہے حنین میں، کنکریاں حضور نے پھینکی تو وہ دست نبوت کا لمس لے کر جو کنکری نکلی ہے نا، وہ کسی مومن کی آنکھوں میں نہیں پڑی. اللہ اکبر. ایمان اور کفر ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، دل کے نیا خانہ کی کیفیت ہے نا. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. دست نبوت کا لمس لے کر کنکری بھی جان گئی ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اس سے بڑی زندگی اور شعور کیا ہو سکتا ہے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. اور بھی کئی جہات ہیں، اس پر تو ساری زندگی ہم لگے رہے. زندہ باد. بہت خوبصورت قیمتی ترین باتیں نشر کر دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ دستے نبوت کا لمس لے کر جب کنکری نکلتی ہے تو وہ اپنے اور پرائے کی تمیز رکھتی ہے. اللہ اکبر. اگر کنکری کا یہ عالم ہے تو میرے کریم آقا جو ہیں وہ اپنوں کو کیسے سینے سے لگا کے رکھتے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کلام شامل کرتے ہیں روفی صاحب سے. واہ واہ واہ. کوئی تجیا نظری آوے تے ویکھا، کوئی تجیا نظری آوے تے
वेखां कोई तैं जया नजरी आवे ते वेखां कोई तैं जया जिवें कोल सरकार नूर बुलाया जिवें कोल सरकार नूर बुलाया किसे होर नू भी बुलावे ते वेखां किसे होर नू भी बुलावे ते वेखां कोई तैं जया कोई उल्टा सूरज फिरावे ते वेखां कोई उल्टा सूरज फिरावे ते वेखां ते सड़ियां खजूरा उगावे ते वेखां ते सड़ियां खजूरा उगावे ते वेखां कोई तैं जया नजरी आवे ते वेखां कोई दूसरा दिल नू भावे ते वेखां कोई तैं जया हुसैन इब्ने हैदर दे वांगू जे आज़म हुसैन इब्ने हैदर दे वांगू जे आज़म कोई अपने बचड़े को हावे ते वेखां कोई अपने बचड़े को हावे ते वेखां कोई तैं जया शेर से मेरे दिल की बात कर दिया कोई ओस लजपाल सरकार वांगू कोई उस लजपाल सरकार वांगू मैं बदकार नू सीने लावे ते वेखां मैं बदकार नू सीने लावे ते वेखां कोई तैं जया नजरी आवे ते वेखां कोई दूसरा दिल नो भावे ते वेखां कोई तैं जया यतीमां दा वाली गरीबां दा हामी यतीमां दा वाली गरीबां दा हामी मुहम्मद जया कोई आवे ते वेखां मुहम्मद जया कोई आवे ते वेखां कोई तैं जया नजरी आवे ते वेखां कोई दूसरा दिल नो भावे ते वेखां कोई तैं जया सुभान अल्लाह रूफी साहब सुभान अल्लाह और आजम साहब की कब्र अनवर पर ढेरों रहमतें हों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किस दे सिर लौलाक दा ताज तरिया मौला वक्री शान बनाई किस दी किस दा जिक्र कर दे आए नबी मुड्डों खबर विच सहीफियां आई किस दी मैनू दोस्तों नाल इंसाफ दसो ओ महबूब महबूब खुदा दा नहीं मैनू दोस्तों नाल इंसाफ दसो ओ महबूब महबूब खुदा दा जे ओ महबूब खुदा दा है ते फिर दसो है खुदा किस दा ते खुदाई किस दी है खुदा किस दा ते खुदाई किस दी एक मुख्तसर वक्फा है नाज़रीन यहाँ पर है सारे महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमजान